बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए और दरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। खैर टीवी के तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। कुरान हदीस और मुस्तनिद इस्लामी कुतुब के हवाला जात में अम्बिया अलैहिस्सलाम और उनसे जुड़े हालात व वाक़यात आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं। हम आज गुफ्तगू करेंगे अल्लाह के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का, और आपको ये भी बताएंगे कि ज़हाक और अज़ारका कौन थे और उनका क्या अंजाम हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि ऐसी ही उम्दा और नायाब मालूमात हासिल करने के लिए खिरत टीवी को लाइक सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि तमाम आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। जैसा कि हम सब जानते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले बशर और पहले नबी थे, और हज़रत आदम से ही इंसानी नस्ल आगे बढ़ी। इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र आज आपके सामने होगा। प्यारे दोस्तों, हम और आप जब पढ़ने लिखने की इब्तिदा करते हैं तो हमारी किताब का पहला सफ़ा हरूफ अबजद की पहचान होता है। पहले ये देखें कि अबजद से मुराद क्या है, यानी इसके मतलब क्या हैं। लफ्ज़ अबजद दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। अरबी का लफ्ज़ है। इसका पहला लफ्ज़ अब, उससे मुराद है बाप, इसका मतलब है माँ। तो मालूम हुआ कि लफ्ज़ों के भी माँ और बाप होते हैं। तो हम अबजद से ही किसी इल्म की इब्तिदा करते हैं, और किताब की तकमील उस वक्त तक नहीं होगी जब तक अबजद की पहचान नहीं होगी। इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम हज़रत अखनो था। पहला आसमानी सहीफ़ा इदरीस अलैहिस्सलाम पर ही नाज़िल हुआ, और इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही दर्स व तदरीस का आगाज़ किया और पहला मकतब शुरू किया। दर्स देने की वजह से उनका नाम ही इदरीस कहलाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इसके अलावा भी इंसानियत के लिए 200 अलूम अपने पीछे छोड़े, जिनमें इल्म हयातियात यानी बायोलॉजी का इल्म, सितारा शनासी, फ़लसफ़ा, मंतक, इल्म लसानियात और दीगर मुख्तलिफ अलूम शामिल हैं। जबकि पूरे कुरान मजीद में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम या जिक्र सिर्फ 2 मकामात पर आया है। नाज़रीन, अब ये बात तो मुसल्लमा हकीकत के तौर पर सामने आ गई कि किसी भी इल्म को हासिल करने के लिए उसकी अबजद का मालूम होना लाजिम है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने दर्स और तदरीस का काम शुरू किया तो कुरान की सूरत मरियम आयत 56 में अल्लाह का हुक्म हुआ, ए मेरे हबीब मोहम्मद वस्कुर फिल किताब इदरीसा इन्नहु काना सदीकन नबिय्या। जिक्र करो कुरान से हमारे नबी इदरीस का, जो सच्चे थे। लाखों हजारों में से इल्म के पास यानी इदरीस अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ 20 लोग आए, क्योंकि तमाम लोग जालिम बादशाह ज़हाक और उसकी खूंखार बीवी अज़ारका के रहमो करम पर थे। उसी बादशाह के हुक्म पर इन लोगों को खाना पीना मिलता, लिहाजा उन्होंने इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो नहीं दी। तो बात आ गई अक्सरियत पर और अकलियत पर, यानी कि ज़हाक के चाहने वाले अक्सरियत में थे और इदरीस अलैहिस्सलाम के पास कलील लोग थे, यानी कि इदरीस किल्लत में थे। और ये लुत्फ की बात है कि अल्लाह को भी अकलियत ही पसंद है, उसी में खुदा को मजा आता है। इदरीस अलैहिस्सलाम के शुरू के 20, नूह अलैहिस्सलाम के उनके साथ सिर्फ 80, और खातमुल मुरसलीन के साथ बदर में 313, करबला में नवासे हुसैन के साथ 9 लाख के मुकाबले में सिर्फ 72। अब चूंकि इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 20 लोग थे और तमाम लोग ज़हाक बादशाह की तरफ थे, जिसकी बीवी अज़ारका सारा निज़ाम संभालती थी। एक रोज़ बादशाह ज़हाक अपनी बीवी अज़ारका के हमरा सैर के लिए बाहर की तरफ निकला। एक इबादत गुजार की ज़मीन उसको पसंद आ गई। उसने कहा कि यह ज़मीन हमें दे दो। ये शख्स इदरीस अलैहिस्सलाम के चाहने वालों में से था, यानी कि शियाने इदरीस में से था, जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में कुरान पाक में इरशाद सूरह सफ़ात आयत 83 में कुछ यूं हुआ, व इन्नहु मिन शियते ला इब्राहीम, यानी अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहीम मेरे शियों में से एक था, यानी मेरा हमायती, मेरे चाहने वाला या मेरे गिरोह का आदमी। इबादत गुजार ने जब ज़हाक बादशाह को जब अपना मकान देने से गुरेज किया तो वो गुस्से में आ गया। बादशाह की बीवी ने कहा कि हम इंतज़ाम कर देते हैं, 40 आदमी बुलाओ और ये गवाही दे कि तुम यानी ज़हाक इसके रब नहीं हो। जब 40 गवाहियां मिल जाएं तो फैसला कर देना। लेकिन इदरीस अलैहिस्सलाम के पास तो सिर्फ 20 आदमी थे, ये तो अक्सरियत का रब था। दोस्तों, हर दौर में मसला अक्सरियत और अकलियत का ही रहा है, और अजीब बात है, अल्लाह को भी लुत्फ अकलियत में ही आता है, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं। इबादत गुजार के पास अब कुछ ऐसे लोग मौजूद नहीं थे जो ज़हाक बादशाह के पास जाके उसकी गवाही देते, लिहाजा उस मोमिन को कत्ल कर दिया गया। अल्लाह ने वही की इदरीस को कि जाओ इसको मना करो, ये जुल्म न करे। इदरीस आए, इसको समझाया और कहा तू खुदा नहीं, हमारा रब अल्लाह है, इंसान रब नहीं हो सकता। बादशाह को गुस्सा आ गया। बीवी ने मशवरा दिया कि इसको भी कत्ल कर दो,
اور ادریس علیہ السلام کو بھی قتل کر دو، ورنہ یہ تمہارا دین خراب کر دے گا۔ ادریس علم پھیلا رہے تھے۔ ذالکہ نے یہ بھی کہا کہ رحاق اگر سب عالم ہو گئے تو تمہیں کون مانے گا؟ تو معلوم ہوا کہ شاہی جہالتوں سے اپنے آپ کو منواتی ہے۔ اگر جاہلوں کی اکثریت نہ ہوتی تو عالم اسلام میں سب علم کو جان چکے ہوتے اور کوئی بات وصال نبی شہر علم یا باب علم کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ کھلی سی بات ہے کہ علم کو کس نے سمجھا ہے؟ بادشاہ نے کہا ادریس کا پیچھا کرو، اس کو پکڑ لو، قتل کر دو۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر ایک غار میں چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ مقابلے کی طاقت نہیں تھی، بڑے بڑے لشکر نہیں تھے، حکم جہاد نہیں تھا، اتنی بڑی طاقت سے کیسے مقابلہ کرتے؟ لیکن حق کبھی ڈرتا نہیں، غیب میں تو چلا جاتا ہے، خوف زدہ نہیں ہوتا، غیب میں جا کر بھی تحفظ کرتا ہے۔ انبیاء کو خوف نہیں ہوتا، اولیاء کو خوف نہیں ہوتا۔ ادریس نے کہا پروردگار یہ راہ راست پر نہیں آ رہے، بس میں کہتا ہوں کہ ان کا کھانا پینا بند کر دو اور ان پر قحط کا عذاب ڈال دو۔ نہ آسمان سے پانی برسے گا، نہ کھیتیاں لہلائیں گی، نہ دانے اگے گے، نہ روٹی پکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے صدیق نبی ہو۔ قرآن میں یوسف علیہ السلام کو بھی صدیق نبی کہا گیا۔ اب ادریس نے جو چاہا وہ ہو گیا۔ اب نہ اوپر سے پانی برسے گا، نہ کوئی دانہ اگے گا، اور رعایا بھوکی پیاسی تڑپنے لگی۔ ادریس علیہ السلام نے 20 برس اس غار میں گزار دیے۔ ظاہر ہے کہ جب سب کا کھانا پانی بند ہو گیا تو ادریس کے پاس کہاں سے آتا؟ پہلے تو ملائکہ صبح اور شام 2 وقت آ کر ادریس علیہ السلام کو روٹی اور باقی ضروریات مہیا کرتے۔ اللہ نے ادریس علیہ السلام پر وحی کی کہ ہم اس بادشاہ کو ذلیل اور رسوا کریں گے اور اس کی عورت کا گوشت کتے کھائیں گے۔ کچھ ایسا ہی ہوا، بادشاہ بھی مرا، اس کی بیوی بھی رسوا ہوئی۔ ادھر رعایا نے سوچا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے، گریہ برداری شروع کی اور سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم نے ادریس کے خدا کو مانا، یا خدا ہماری بھوک کو دور کرو، ہمیں روٹی دو، ہمیں پانی دو۔ 20 برس کے بعد اللہ نے کہا ادریس ہماری بارگاہ میں رو رہے ہیں، تم سے وعدہ کیا تھا جب تک تم نہیں کہو گے نہ ان کی روٹی کھلے گی نہ ان کو پانی ملے گا۔ یعنی کچھ ہستی ایسی ہوتی ہیں جو روٹی اور پانی دیتی ہیں، اللہ انتظار کرتا ہے کہ یہ کہہ دیں اور میں دے دوں۔ جبکہ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اب جب تک ادریس نہیں کہتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے روٹی اور پانی نہیں کھولے گا۔ بھئی انبیاء کے قصے ہیں، قصص الانبیاء قصص القرآن سے ہیں، اور اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں۔ ادھر مخلوق بھوک سے مر رہی تھی، اللہ نے کبھی نہیں چاہا کہ اس کی مخلوق بھوکھی مرے، اس نے کبھی کسی پر رزق اپنا بند نہیں کیا۔ یہ تو بس ایک پیارے نبی کی ادا تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا اور ان لوگوں پر کھانا پانی بند کیا۔ ورنہ تو خدا رب العزت نے بت پرستوں کو بھی روٹیاں دی، اللہ نے فرعون کو، نمرود کو، شداد کو، کس کو نہیں دی؟ مخلوقات پر اپنی عنایات کو بند نہیں کیا کبھی بھی، لیکن کہہ دیا کہ ادریس نہیں کہیں گے تو روٹی پانی نہیں کھلے گا۔ اب ایک روز ایسا ہوا کہ ادریس علیہ السلام کے پاس جو فرشتہ کھانا لے کر آتا تھا، رات ہو گئی، وہ فرشتہ نہیں آیا۔ سوچا نہ جانے کیوں نہیں آیا۔ دوسرا دن آ گیا، تیسرے دن کے بعد کہا پروردگار 3 دن ہو گئے، نہ کھانا ہے اور نہ پانی۔ تو اللہ نے فرمایا کیا بھوک محسوس کر رہے ہو؟ کہا بالکل، پانی کے بغیر ہم لوگ تڑپ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم یہاں کھانا کھاؤ، پانی پیو، جبکہ میری مخلوق وہاں بھوکھی مرے۔ اب بھی کہہ دیتے کھول دو، لیکن نہیں کہا۔ جب بھوک کی شدت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو زیادہ پریشان کیا تو غار میں سے باہر نکلے اور شہر کی طرف رخ کیا۔ اگر اس زمانے میں ہوٹل ہوتے تو سب کے سب الٹے ہوتے۔ اچانک ادریس علیہ السلام ایک جھونپڑی کے پاس رکے، دیکھا کہ ایک عورت نے ابھی انگاروں پر 2 روٹیاں پکائی ہیں۔ رک گئے، کہنے لگے ان میں سے ایک روٹی ہم کو دے دو، ہمیں بہت بھوک لگی ہے۔ بوڑھی نے کہا ہم تم کو کیوں کھلائیں، ایک ہماری ہے، ایک میری 2 بچوں کی، آدھی ایک کھائے گا آدھی دوسری۔ اگر ہم تمہیں اپنی روٹی دے دیں گے تو ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے یا میں بھوکی مر جاؤں گی۔ ادریس علیہ السلام کے اصرار پر بڑھیا نے کہا کہ اس میں سے میں آدھی تمہیں دے دیتی ہوں، تو آدھی روٹی توڑ کر ادریس علیہ السلام کو دے دی۔ اب جس بچے کا وہ حصہ تھا وہ اتنا رویا، اتنا چیخا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ بڑھیا نے کہا کہ تم نے ہمارا بچہ مار ڈالا۔ کہا نہیں، تمہارا بچہ زندہ ہو جائے گا۔ ادریس علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کی پروردگار اس کے بچے کو زندہ کر دے، اس کا احسان ہے میرے سر پر۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ میرے نبی پر کسی کا احسان ہو، اللہ فوراً اتارتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زندہ کر دیا۔ بڑھیا نے حیران ہو کر کہا تم کون ہو؟ بولے میں ادریس ہوں۔ وہ دوڑی بستی کی طرف اور کہا ادریس آ گئے، ادریس آ گئے۔ مجمع دوڑا اس بڑھیا کے گھر کی طرف کہ ادریس آ گئے ہیں۔
آ کر کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ بارش ہو، اللہ ہمیں پانی دے، اناج دے۔ کہا نہیں، اب جو موجودہ بادشاہ ہے تمہارا، وہ ننگے سر ننگے پیر اپنے وزراء کو لے کر ہمارے پاس آئے اور آ کے معافی مانگے، تب ہم دعا کریں گے جب بارش ہوگی۔ ادھر بادشاہ نے کہا کہ ہم ننگے پیر تمہارے پاس آئیں گے، ہم تمہیں قتل کروا دیں گے۔ دیکھیں معاملہ ادریس نے کہاں سے کہاں تک لا کر کھڑا کر دیا، یعنی شاہی نبوت کے پاس آئے کہ ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادریس کا اب دل بھر گیا ہے دنیا سے، ملک الموت کو بھیجا کہ 773 برس کے تم ہو گئے، بس اب تمہارا آخری وقت آ گیا ہے۔ ملک الموت آیا، کہا آپ کا وقت قریب آ گیا ہے، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ کہا جاؤ، جا کے کہو کہ اے اللہ، تم نے تو مجھے اپنا دوست، اپنا حبیب جانا، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی جان لے؟ ملک الموت واپس لوٹے، اللہ کے سامنے تمام گوش گزار کیا، کہا چھوڑو اس کو۔ ادریس علیہ السلام پوری دنیا کی سیر کو نکلے، بہت سے شہر آباد کیے، احرام مصر کو تعمیر کروایا، اور آنے والوں نے بعد میں اسی کی نقل کے احرام تعمیر کروائے۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں یہی احرام مصر غلے کو محفوظ رکھنے کے لیے انہی احراموں کو استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ غلہ اس میں گلتا اور سڑتا نہیں۔ ناظرین، احرام مصر کے بارے میں دلچسپ گفتگو ہماری اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا۔ اگر کچھ وقت اور گزر گیا، ملک الموت پھر ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اب آ جاؤ، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، حکم خدا ہے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ پہلے جو کہا تھا اب بھی میرا وہی جواب ہے کہ دوست دوست کی جان کبھی نہیں لیتا۔ ملک الموت نے کہا یا رب العزت، ادریس یہ کہہ رہے ہیں۔ پروردگار نے کہا اچھا ان کو زندہ ہی پروں پر بٹھا کر لے آؤ، جیسا کہ سورۃ مریم آیت 57 میں فرمایا وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلَيْنَا، ہم نے انہیں بلند کیا رفیع کی طرف، مکان بلند کی طرف، یعنی جہاں علم ہوگا وہاں پہ بلندیاں ہوں گی۔ ویڈیو کی طوالت کے پیش نظر ہم آج کے واقعے کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کا باقی حصہ جو دلچسپی سے بالکل خالی نہیں، ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ چلنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل خرد ٹی وی کو لائک سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پش کریں اور آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، تاکہ تمام نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔